الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله. اس چلچلاتی دھوپ کے اندر ہزاروں غلامان مصطفیٰ کی موجودگی میں میڈیا کے ان دوستوں کے سامنے اور مختلف اداروں کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ ملکی حالات سے اپنے بڑوں کو باخبر کرنے کے لیے آئے ہیں، ان تک پاکستان میں آج کل جن کا عدل ضرورت سے زیادہ پی ٹی آئی کے لیے بیدار ہے ان تک، اور جو جن کی اصل ذمہ داریاں ہیں ان سے نظریں چرا کے لایانی اور فضول کاموں تک نظریں رکھنے والوں تک ہم اتنی سی بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اپنی ذات کے معاملے میں سموٹو لینے والوں، پاکستان کے کونے کونے میں اچانک گستاخان رسول سر اٹھانے لگ گئے ہیں. نہ تمہارا عدل بیدار ہوا، نہ تمہارے اداروں کی پاور جو ہے وہ حرکت میں آئی. تم بار بار بات کرتے ہو، میں تمہیں کیا کہوں؟ یہاں پہ بس میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا سب کے لیے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. میرا ان سے بھی سوال ہے جو کہتے ہیں پارلیمنٹ کو بے توقیر نہیں ہونے دیں گے. وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے والوں، تمہاری پارلیمنٹ کے دروازے کے اوپر جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، وہ تم سے سوال کر رہا ہے. اس کلمے کی برکت سے یہ ملک بنا جہاں پہ تم 22 کروڑ لوگوں پہ حکومت کر رہے ہو. آج آنکھیں کھولو، جس نبی کے صدقے یہ ملک بنا ہے، آج اس کی عزت پہ حملہ ہوا ہے. حکومت سے لے کے اپوزیشن تک سب بے حسی اور بے غیرتی کی تصویر بن گئے. کسی ایک نے بھی آواز نہیں اٹھائی کہ یہ ملک جس کے نام پہ بنا ہے یہ بچے کا بھی اسی کے نام پہ، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. نہ جناب اعلیٰ رات کو 12 بجے عدالتیں کھولنے والے ہو، نہ عمران خان کے لیے آرڈر کی جناب اعلیٰ ڈکٹیشن دینے والے ہو، نہ ان کی جناب اعلیٰ کانوں پہ جوری گی کہ تم دیکھو فیصل آباد سے لے کے سرائے عالمگیر تک، شاہدرہ سے لے کے ملک کے اور جناب کونوں تک اچانک گستاخ کیوں سر اٹھانے لگ گئے. میں کہنا چاہتا ہوں، او گستاخوں کے سہولت کارو، او بدماشو، تم نے 2019 میں گستاخ قرآن کو رہا کیا. جب وہ رہا ہو کے آیا اس نے پھر گستاخی کی،
پھر جس وقت عوام میں تمہارے عدل و انصاف پہ سوال یا نظریں ڈالتے ہوئے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا، تم نے ان لوگوں کو جناب اور ان کے ساتھ ایسے لوگوں کو جو شاید وہاں موجود بھی نہ تھے تم نے جیلوں کے اندر ڈالا، تم نے خاموش پیغام دیا گستاخوں کو، تم کھل کے گستاخی کرو پاکستان کے جناب اعلیٰ یہ ہتھوڑے کھڑکانے والے ہتھوڑا گروپ یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں او کمینوں تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنی عزت کے لیے اگر حساس ہو تم غور کرتے، تمہارے جیسی اربوں عزتیں اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے مصطفیٰ کے بلال کی ڈاچی ایک بار گزر کے گئی ہے، اگر تمہیں پتا ہوتا اور تمہیں ایک بھی گستاخ کو پر وقت سزا دے دیتے آج کسی کافر کی جرت نہ ہوتی، کسی گستاخ کی جرت نہ ہوتی جو یہ کام کرتا۔ آج چلچلاتی جدوب کے اندر قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب اور جرنیل اہل سنت حضور کی بلا سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور یہ ساری قیادت اور جناب حضور کے یہ غلام تحریک کے کارکنان تمہیں پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ ہوگا گستاخوں کے لیے، ہمارے دل میں ایک ہی بات ہے ان کے لیے، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جناب صرف الیکشن چونکہ سر پہ آ گئے اس معاملے میں ہم نبی رحمت کی ناموس اور ختم نبوت کے معاملے سے نظریں چرا کے جناب کسی اور طرف چلے جائیں گے تو تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں رسول اللہ کی عزت و آبرو کے معاملے میں کہتا ہوں ایک گھڑی کا وقت رکھ دیا جائے، ایک منٹ کی نیکی رکھ دی جائے، ہمارے لیے پوری دنیا کی دولت سے وہ گھڑی 1000 درجے بہتر ہے جو حضور کی ناموس پہ پہرا دیتے گزری اور یہ کہتے گزری من سب نبیًا من سب نبیًا۔ کسی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے، کسی گستاخ کے لیے ایک ذرہ برابر ہمارے دل میں نہ شفقت ہے نہ رحمت ہے نہ دل میں کوئی نرمی ہے۔ اس معاملے میں ہمیں ہر قیمت تک جو قیمت تم کہتے ہو ہم چکانے کے لیے تیار تھے ہیں اور انشاءاللہ بابا جی کے فیضان سے مرتے دم تک قیمت چکانے کے لیے تیار رہیں گے۔ لیکن رہی بات حضور کی عزت کے جھنڈے کی وہ صدا سر بلند رہے گا، کیونکہ بس رسول دین حسن بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی والے کے حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن۔ آخری بات اور بات ختم، اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے جس نے اپنے گھر کے چھت کے اوپر ووٹ کو عزت کا جھنڈا آج بھی لگایا ہوا ہے، کوئی ردی غیرت کی ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو کہ ووٹ کی عزت کے لیے نکلنا جائز ہو اور نبیوں کے سردار کی عزت کے لیے نکلتے موت آ جائے۔ یہ کیسی جناب اعلیٰ بیان بازی ہے، اور اس کے بھی جناب اعلیٰ فالورز کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے جو رول آف لا کی تو بات کرتا ہے، جو جناب اعلیٰ جمہوریت کی تو بات کرتا ہے، لیکن نبی رحمت کی عزت و ناموس کے معاملے میں وہ گنگا شیطان بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج اتنے دن گزرنے کے بعد زمان پارک سے لے کے جاتی عمرہ تک کوئی ایک آواز رسول اللہ کی ناموس کے لیے حضور کی ختم نبوت کے لیے نہ اٹھی، جن کو اب بھی ان لوگوں سے کوئی بھلے کی امید ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں جو اپنے نبی سے وفا نہیں کر سکتا وہ کبھی اپنے کارکن سے بھی وفا نہیں کر سکتا۔ آج بھی آپ کے پاس موقع ہے، اس کارواں کا حصہ بن جائیے جس کا ایک ہی نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، جس کا ایک ہی نعرہ ہے من سب نبیًا، جس کا جناب اعلیٰ شروع سے ایک ہی نظریہ ہے تاجدار ختم نبوت۔
اب آپ کے سامنے جرنیل اہل سنت